سر سوال میرا یہ تھا کہ اثر کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ آثار جو ہیں وہ اصل کی تائید میں آتے ہیں، جیسے قرآن اور سنت اور حدیث کی. تو حدیث کے حوالے سے ہی آپ نے ایک اثر جو آپ سے میں نے سنا تھا وہ حضرت ابو بکر کے متعلق تھا کہ انہوں نے 50 احادیث کا مجموعہ جو تھا وہ جلا دیا تھا. تو میں نے اپنے دوست سے یہ ڈسکس کیا تو میں نے بولا کہ یعنی کہ اس کی حساسیت اتنی تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ اس کو آگے جاری نہیں کرنا چاہیے، اس کو جلا دیا. تو اس نے وہی چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس نے بولا کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے. اب میرا مقدمہ تو خیر ختم ہو گیا، لیکن بعد میں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تائید میں آتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے جیسے ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں سند کے حوالے سے. تو سر مجھے پھر یہ لگا کہ اس میں جو حساسیت ہے کہ انہوں نے مجموعہ جلا دیا، اگر یہ نہ ہوتا، صرف یہ کہتے تھے کہ صحابہ کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ حساسیت پہ مبنی تھا اور انہوں نے کم سے کم حدیثیں بیان کری، لیکن جب سے یہ اثر بیان کر دیا کہ انہوں نے جلا دیا تو اس کی نوعیت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر بولوں کہ مجھے بخاری پہ اعتماد نہیں ہے اور میں نے جلا دیا تو لوگ مجھے جلا دیں گے. تو اس دور میں بیٹھ کے اگر ہم یہ بولتے ہیں تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ان کا رویہ ایسا تھا تو یہ بات جو ہے نا میرے کھٹک رہی تھی، میں نے بولا پوچھوں گا تو کہ یہ چکر کیا ہے. جی دیکھیں، اس میں جو آپ نے آخری بات کی نا اسی سے شروع کر لیتے ہیں. کسی دوسرے کی کتاب اگر آپ جلائیں گے تو اس پہ لوگوں کا غم و غصہ بالکل بجا ہوگا، اس لیے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ بخاری کی کتاب جلائیں. لیکن امام بخاری خود کوئی تصنیف لکھتے اور اس کو تلف کر دیتے، ان کو اس کا حق حاصل تھا. یہی معاملہ سیدنا ابو بکر کا ہے کہ ان کے پوزیشن میں اگر کوئی ان کی ڈائری تھی جس میں وہ کچھ چیزیں لکھتے تھے تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. انہوں نے جلانے سے ہمارے یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی توہین کر کے آپ نے کسی چیز کو باہر پھینک کے جلا دیا، نہیں، تلف کر دیا. تو تلف کرنے کے لیے اس زمانے میں شریڈرز تو ہوتے نہیں تھے، اسی طریقے سے کاغذ ہوتے تھے، مختلف چھالیں ہوتی تھیں، ان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. تو آپ نے اگر اس کو تلف کرنا ہے، ختم کرنا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں کی ایکسیس میں ہو، تو آپ اس طریقے سے اس کو جلا دیا کرتے تھے. تو بالکل معمول کی چیز تھی. آج بھی دیہاتوں میں آپ جائیں تو وہاں پر جب کوئی چیز نہیں قابل استعمال رہتی ہے، استعمال نہیں کرنی ہوتی، تو اس کو جلا دیا جاتا. تو یہ ان کا حق تھا. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ اپنا وہ ڈائری، اپنا وہ نسخہ جس میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشتیں لکھی تھیں اپنے ذاتی انیشیٹو پہ، اس کو آگے منتقل کرتے، اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ کو دے دیتے، تو پھر امت کو اس کو اہتمام سے رکھنا بھی چاہیے تھا، پہنچانا بھی چاہیے تھا. ایک شخص کی ایک انٹلیکچوئل انہیریٹنس تھی، وہ اس نے آگے پہنچائی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ جب بھی کوئی مقدمہ یا بات پیش کی جاتی ہے اس میں بنائے استدلال کیا ہے، اصل سررشتہ کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے جس پہ مقدمہ کھڑا ہوا ہے. تو غامدی صاحب نے حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جب یہ بتایا ہے تو چوتھے مرحلے پر آ کر یہ بتایا ہے کہ حدیث کی ان کی نظر میں اہمیت کیا ہے، یا دین حدیث کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے. اس سے پہلے تو تاریخ آئی ہے. اب یہ جو چوتھی چیز ہے اس میں بنائے استدلال کیا ہے، اس میں بنائے استدلال قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر جب فیصلہ کر دیں کسی باب میں تو پھر اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے. تو ہم قرآن کے امتثال امر میں حدیث جب ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے بطور انسان کے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات تھی، واضح ہو جاتی ہے ظن غالب کی بنیاد پہ، اور ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو اصل ہدایت قرآن مجید میں موجود ہے یہ اسی کی شرح و وضاحت ہے، یہ اسی کے لسانی عقلی مزبرات ہیں، اس کو رسول اللہ نے کھول دیا ہے، یہ اس سے کوئی الگ، اس سے کوئی مختلف، اس کے اندر کوئی ترمیم، تبدیلی، تغیر، تنسیخ کر کے مستقل بذات انڈیپینڈنٹ نئی ہدایت نہیں دے رہی، تو پھر وہ ہمارے لیے قرآن مجید کے امتثال امر میں ماننا لازم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے حدیث کے باب میں. ہم نعوذ باللہ من ذالک کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی ان کے بارے میں تو شروع میں یہ رویہ اپنایا گیا، لوگوں نے اس کو جلا دیا، اب اس کو اٹھا کے پھینک دو. یہ کسی نے نہیں کہا. وہ جو بات ہم نے کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے. حدیث کے بارے میں ہمارا علم کیا کہتا ہے، علم کی تاریخ کو عہد بہد بیان کر دیا ہے کہ بھائی یہ تاریخ تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ دیکھو صحابہ اکرام کے پاس بھی جب یہ تاریخ پہنچی تو انہوں نے اس کے ساتھ یہی رویہ اپنایا. وہ اس کو اگر قرآن کے ہم پلہ
کوئی ہدایت سمجھتے تو کیا وہ یہ رویہ اپناتے جو قرآن کے باب میں انہوں نے اپنایا؟ اس کے برخلاف وہ یہ رویہ اپنا رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر کا دیکھو، سیدنا عمر کا دیکھو، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر دیکھو، پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی، ہم نے وہ روایتیں وہاں پر ساری پیش کی ہیں۔ تو بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ وہ بھی اس کو تاریخ کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس ٹریٹمنٹ میں ہر انسان کی شخصیت کا ظہور ہوگا۔ بعض لوگ بہت حساس ہوں گے، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں یہ چیز لکھ کے نہیں آگے دینی چاہیے، لیکن جہاں ضرورت پیش آئی وہاں سیدنا ابوبکر نے خود روایتیں پیش کی۔ یعنی آپ دیکھیے ثقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر حدیث ہی پیش کی نا، لا یمت من قریش والی، تو حدیث ہی انہوں نے پیش کی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بضرورت۔ تو کوئی شخص بضرورت یہ کام کرتا ہے، کوئی شخص خواہش سے کرتا ہے، کسی میں تمنا آرزو ہے کہ تاریخ کو محفوظ کرے۔ بعض صحابہ ہیں ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر چیز محفوظ کی، رسول اللہ کی زندگی میں لکھنی شروع کر دی۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، ان کی شخصیت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کا یہ اسوہ، یہ تاریخ، یہ شرح و وضاحت، یہ تفہیم و تبیین، یہ آپ کے اجتہادات آگلی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہر انسان کی ڈائنامکس مختلف ہے، کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، طبیعت رجحان کیا ہے، دعوت تذکیر ہے، علم و تحقیق ہے، سیاست و خلافت ہے، کیا ہے۔ تو جیسے ہی مسلمانوں کا انٹریکشن نئی اقوام سے ہوا، ان میں زیادہ فطری ارج تھی پیغمبر کے بارے میں جاننے کی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے جو پورا ماوراء النہر ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے، یہاں پر بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس علم کو بام عروج تک پہنچا دیا، کیونکہ وہاں ضرورت موجود تھی۔ ہر شخص جاننا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے عربوں کی طرح براہ راست پیغمبر کو یا سینہ بسینہ روایتیں نہیں سنی تھی۔ تو اس زاویے سے ان چیزوں کو دیکھیں۔ سیدنا ابوبکر نے جو فیصلہ کیا وہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا، دین نے ان کو کہیں پابند نہیں کیا تھا۔ آخری چیز جو آپ نے پوچھی کہ یہ جو اثر ہے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو آثار کے بارے میں چیز پیش نظر رکھیں کہ ہمارا علم جو معیارات حدیث کے باب میں بیان کرتا ہے، راویوں کے بارے میں اور کانٹینٹ کے بارے میں، وہ معیار آثار کے بارے میں اصلاً نہیں پایا جاتا۔ یعنی وہاں پر تو آپ بہت اسٹرکٹ طریقے سے ایک پوری سائنس ڈیولپ کر دی گئی ہے جس کے تحت آپ حدیث کو پرکھتے ہیں، اس میں راوی کی ثقافت، اس کی عدالت، اس کا حفظ و اتقان، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ آثار کے اندر اس چیز کا اس درجے اہتمام نہیں ہوا۔ وہاں بھی مل جاتے ہیں آپ کو، اس پر بھی لوگوں نے بڑی تحقیقات کی ہوئی ہیں، آثار کے اوپر بھی احکام لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں فیصلہ کن جگہ پر آپ نہیں جاتے، اس لیے کہ جرح و تعدیل کا وہ پیمانہ اور وہ معیار تاریخ میں برقرار رکھنا کم و بیش ناممکن ہے۔ یعنی ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک بھی یہ کام کرنا ایک تاریخی طور پر معجزہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی دنیا کی پوری تاریخ میں کسی تاریخی ذخیرے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا جو حدیث کے ساتھ ہوا ہے، کہ اس کو بیان کرنے والوں کی اس درجہ پروفائلنگ کی جائے اور پوری کی پوری ایک جرح و تعدیل کی سائنس ڈیولپ کی گئی۔ اس کے اطلاق میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کرائیٹیریا اور سائنس ڈیولپ کی گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص بات کر رہا ہے آپ اس سے ناواقف ہو، ناواقف ہے تو بات کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ سخت کرائیٹیریا آثار پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے، ہمیشہ تاریخ کے باب میں دیکھنا چاہیے کہ امکان وقوع کیا ہے۔ یعنی اگر یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، خلیفۃ المسلمین تھے، ان کے قرآن کے نسخے اگر ہیں تو حدیث کے نسخے ان کے انہوں نے مرتب کیے تھے تو کہاں ہیں ابھی، کیوں منتقل نہیں ہوا آگے؟ تو یہ چیز مطابقت احوال بھی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے خارج میں بھی اسی طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے۔